اب اس کے بعد والی آیت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی بڑی عجیب سے کمزوری بیان کی اور بڑی ترین خصلت۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اللہ اکبر۔ اب دوسرے انداز سے اللہ، پہلی شکل تھی پہلی آیت میں، اللہ نعمتوں سے مالا مال کیا، ایک عرصے تک خوشحال، پھر اللہ نے کسی مصلحت کی بنا پر اس سے اپنی نعمتیں چھین لی۔ اور یہ دوسری آیت بالکل اس کے برخلاف، ایک انسان پریشان تھا، بیماریوں میں، کاروبار میں، روزی روٹی میں، ملازمت نہیں تھی، رزق کی تنگی، پریشانی، صحت سے محروم، طرح طرح کی مشکلات میں تھا۔ ایک عرصے تک مصیبتیں جھیلتا رہا، طرح طرح کی بلاؤں میں مبتلا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا، تکلیف اور پریشانی کے ذریعے تو اللہ نے آزمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت، یعنی اس کو آزمانے، یا اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم و کرم کر کے بطور میں رحمت کے اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری پریشانی کو دور کر کے اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ بیمار تھا، صحت دے دی، غریب تھا، اللہ نے خوشحال بنا دیا، تنگ دستی تھی، اللہ نے خوشحالی عطا کر دی، کاروبار نہیں چل رہا تھا، کاروبار چلنے لگا، ملازمت نہیں مل رہی تھی، اللہ نے بہترین قسم کی نوکری اور ملازمت دے دی، بڑی عزت کی نوکری۔ اللہ فرماتے ہیں جب ایک انسان کی کمزوری ذرا دیکھو، جب ایسے پریشان انسان کی پریشانی کو دور کر کے ہم نے ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا، خوشحال کر دیا، بیماری دور کر دی، صحت دے دیا، فقیری دور کر دی، ہم نے اس کو مالدار بنا دیا، بے روزگاری ختم کر کے روزگار سے لگا دیا، ملازمت نوکری نہیں مل رہی تھی، ہم نے نوکری دے دیا، شادی نہیں ہو رہی تھی، شادی کرا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب پریشانی کو دور کر کے ہم اس انسان کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں اور خوشحالی میں اس کی حالت تبدیل کر دیتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں، اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری نہیں، بلکہ کہتا کیا ہے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي۔ اب بڑے کبر اور غرور کے ساتھ کہتا ہے دیکھو ساری مصیبتیں ختم، ساری مصیبتیں ختم ہو گئی، ساری پریشانی دور۔ ایسے بے فکر ہو جاتا ہے، اب اپنی پچھلی زندگی کو انسان بھلا دیتا ہے، صرف آج کی خوشحالی جو ہے اس پر نگاہ، یہ نہیں سوچتا کہ جس رب نے پہلے ہمیں محروم کیا تھا آئندہ بھی محروم کر سکتا ہے، یہ نہیں سوچتا، پچھلی زندگی سے کوئی عبرت و نصیحت حاصل ہی نہیں کرتا، بلکہ بڑے کبر و غرور کے ساتھ کیا ذہب السیئات عنی، دیکھا ساری مصیبتیں پریشانیاں ہمیشہ کے لیے دور، ختم۔ کبھی یہ بھی نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ نے کل تک خوشحال پریشان رکھا، آج اللہ نے ہمیں خوشحالی عطا کی، شکر ادا کرو تاکہ آئندہ ہمیشہ ایسے رہیں، کہیں تاکہ آئندہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی نعمت چھین نہ لے، یہ کبھی نہیں سوچتا، بلکہ کیا کہتا ہے ذہب السیئات عنی، ہم سے ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں ہماری دور ہو گئی، یہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور دو نہایت خطرناک برائیوں میں اور مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے پہلا برا مبتلا تھا، پہلا کس میں مبتلا تھا؟ یعوش اور کفور میں، اور یہ کس میں مبتلا ہوا؟ فرح اور فخور میں۔ اللہ انہ لفرح فخور۔ اب یہ
اپنا پرانا وقت بھول گیا. مشکل میں تو کچھ اللہ کو یاد کر لیتا تھا، اب جب اللہ نے نعمتوں سے نواز دیا تو اللہ کو بھی نہیں یاد کرتا، نیکیاں بھی نہیں کرتا. اب اس نے 3 برائیاں کی. نمبر 1، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي. دیکھا کیسی تکلیفیں ہماری دور ہوئی، ہم نے یہ کیا وہ کیا، اتنے دن تک ہمت نہیں ہاری، ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں. کبھی یہ بھی نہیں کہتا بھائی اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری پریشانی کو دور کر کے آج یہ خوشی کے دن نصیب. یہ نہیں، اپنی بڑائی، ذہب السیئات عنی. ہم نے اتنی دوڑ دھوپ، اتنے دن سے ہم دوڑ دھوپ کر رہے تھے، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے ہماری پریشانیاں دور. اب اس کو یہ ڈر نہیں کہ کبھی اللہ ہم سے چھین بھی سکتا ہے. اللہ کو بھول گیا. پچھلی زندگی میں جو تکلیفیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے ساری تکلیف کو دور کیا. اللہ کا احسان نہیں مانتا. انما اوتیت علی علم عندی. یہ سب میں کتنی کوشش کیا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ دن رات میں دوڑتا رہا، یہاں بھاگا وہاں گیا، یہاں گیا وہاں گیا، ان سے ملا ان سے ملا. اللہ کا شکر نہیں بلکہ اپنی ڈینگیں ہانکتا ہے، اپنی بڑائی بیان کرتا ہے. نمبر 2، انہ لفرح. اور اترانے لگتا ہے، وہ اترانے لگا، کبر اور غرور اترانے لگا. اب اپنی بڑائی مارنا، اللہ کو بھول جانا، دینداروں کو برا بھلا کہنا، شریعت سے کنارہ کشی. آپ صرف اس کا مقصد ہے اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھے پہننا اور بے دینوں کے ساتھ زندگی گزارنا. اب تو کاروبار چل گیا نا، جتنی عیاشی نہیں کر سکتا تھا برائی، اب مزید وہ ساری برائیاں کرنے لگا، اتراتا ہے. ایک تو یہ برائی اس نے کی. اس کو چاہیے تھا کہ پرانا وقت یاد کرتا، پچھلی زندگی کا، پریشانی کا. اللہ نے اس کے حالت کو بدل خوشحال بنایا تو اس پر عمل صالح کرتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، دین کا کام کرتا. نہیں، اب وہ اترانے لگا. اب باہر کی، یہاں گھومنا، یہاں جانا وہاں جانا، اب اللہ کو یاد نہیں کرتا. اب طرح طرح سے اوباشوں، آوارہ لوگوں کے ساتھ دوستی، اٹھنا بیٹھنا اور انہی جیسے بننے کی بے دینی کی راہ اختیار کیا. نمبر 3، فخور. اب اس کے اندر بڑا کبر اور غرور اور فخر کرتا ہے. فخر کرتا ہے غیروں پر، اپنے سے چھوٹوں پر، غریب مسکین دینداروں پر بڑا فخر کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے خوشحالی کے بعد پریشانی مبتلا کیا تو یغوس اور کفور، مایوسی اور ناشکری اور ناصبری کیا. اور جب اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک عرصے تک پریشانی میں تھا، اس کی پریشانی کو دور کر کے خوشحالی میں تبدیل کر دیا تو اب اتراتا ہے اور فخر اور غرور اور گھمنڈ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، دین سے دوری اختیار کرتا ہے. اور یہ بدترین چیز ہے. یہ فرعون کا، قارون کا یہ طریقہ تھا. اللہ نے فرمایا یہ انسان کی کمزوریاں ہیں.